الحمدللہ. چھینک جب انسان کو آتی ہے تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے. تھوڑی سی میں اس پر عرض کروں گا کیونکہ اسی دوران چھینک بھی آئی. میرا موضوع کچھ اور تھا، اب چھینک آئی تو اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا کہ حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، کہ جو میں نے چھینک ماری یہ سنت ہے یا نہیں، یہ سنت، اور میں نے سنت کے طریقے پر عمل کیا یا نہیں. جب انسان کو چھینک آئے تو اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے ناک پر رکھتے، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کبھی کسی کو زکام ہو جائے تو کچھ مواد جو ناک میں ہو وغیرہ وہ نکل کر دوسرے کو نہ تکلیف پہنچ جائے، اس لیے ہاتھ رکھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھینک آتی تھی تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ سے رکھتے تھے. حالانکہ چھینک آنا جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے، چھینک پسند ہے، اور جمائی جو ہے ناپسند عمل. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے. چھینک کو جو ہے انگلش میں اسنیز کہتے ہیں، اور جمائی کو یوم. جمائی جو ہے منہ کھولتا ہے جو انسان تو اس کو یوم کہتے ہیں. چھینک اللہ کو پسند ہے اور جمائی اللہ کو ناپسند ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا اس کی کیا وجہ ہے. جب انسان کو جمائی آتی ہے تو انسان کو سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے. اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ اس مومن کو سستی آئی، مومن کو کاہلی آئی، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. چھینک کو پسند فرمائے. جب انسان کو چھینک آ جائے تو بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب جو سننے والا ہے وہ کیا کہے گا، یرحمک اللہ. اور جیسا یرحمک اللہ کہے گا سننے والا جو بھی بھائی ہے، ساتھی ہے، جو بھی ہے، تو جس نے چھینک ماری ہے تو وہ یہ کہ وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ. یہ دعا پھر دوبارہ اس کو آتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی اس پر آمین یرحمک اللہ پڑھتے ہیں. الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ایک مرتبہ دو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کو چھینک آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ پڑھا. دوسرے کو چھینک آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں پڑھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کو آئی تو نہیں کہا. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کو جب چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں نے کہا یرحمک اللہ، لیکن دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا اس لیے میں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. ایک دوسرے موقع پر مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابی تھے ساتھ اور بیٹھے ہوئے، ایک کو چھینک آئی ایک بار تو الحمدللہ کا، پھر آئی چھینک، پھر الحمدللہ کہا چھینکنے والے نے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ نہیں کہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زکام ہو گیا ہے، یہ بیمار ہے، اس وجہ سے اس پر الحمدللہ نہیں کہا. تو چھینک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی جو ہے اللہ کو ناپسند ہے. اور میں نے بتا دیا کہ کیا کیا پڑھنا چاہیے. اگر اب مسئلہ ہے کہ اگر انسان کو نماز کی حالت میں چھینک آ جائے،
تو اس وقت کچھ بھی نہیں کہنا ہے، خاموش رہنا ہے. لیکن اگر عادتاً انسان کہہ دے الحمدللہ علی کل حال، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی طرح جمائی ہے. جمائی کے بارے میں کہا ہے کہ اگر انسان کو جمائی آ جائے، یوم جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کوشش کرنی چاہیے روکنے کی. اگر نہ رکے تو کہتے ہیں کہ اپنا جو دائیں ہاتھ ہے اس کے یہ پشت جو ہے یہ اپنے منہ پر رکھ دے، دبا دے، منہ کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے. یہ شیطان اس سے اللہ کو ناپسند ہے، لیکن شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. اور شیطان ہنسنے لگتا ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو کیا ہے، سستی ہوئی نماز کی حالت میں، تو ناپسند، زیادہ ہی ناپسند. تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.